آج ہمارا ٹاپک ہے کیریوٹائپ۔ کیریوٹائپ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک اس طرح کی ڈائیگرام جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جسے ہم کیریوٹائپ کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو ایک ہیومن کیریوٹائپ دکھائی گئی ہے، جس میں انسان کے جو ہے تمام کروموسومز جو ہیں ان کی ارینجمنٹ اور ان کی جو ہے شیپ وغیرہ جو ہے وہ دکھائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 23 پیئرز آف کروموسوم ہیں، اور ایکس اور وائی کروموسوم جو ہیں وہ بھی دکھائے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہیومن میل جو ہے اس کی کیریوٹائپ جو ہے یہ دکھائی گئی ہے۔ کیریوٹائپ جو ہے اسے کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس میں کون سے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ کیریوٹائپ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلے آف کنڈینسڈ کروموسومز ارینجڈ ان پیئرز۔ جب ہم کنڈینسڈ کروموسومز کو جو کہ پیئرز میں ارینج ہیں انہیں کسی خاص ترتیب کے اندر لے کے آتے ہیں تو اسے کیریوٹائپ کہتے ہیں۔ کیریوٹائپ جو ہے اسے جو ہے ہینس وان ونی وارٹر نے جو ہے یہ ٹرم جو ہے دی تھی 1921 میں، اور انہوں نے اسے ڈیفائن کیا تھا ٹوٹل کروموسومز پریزنٹ ان اے سیل۔ اسے جو ہے انہوں نے کیریوٹائپ کا نام دیا تھا۔ 1930 میں پھر جیمز اسٹین جو ہے اس کی ڈسکوری کے بعد اس میں زیادہ ترقی جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی۔ 1950s میں کیریوٹائپ کی ٹیکنیک کو جو ہے باقاعدہ طور پہ استعمال کیا جانے لگا، اور اس میں جو ہے سیلز کو جو ہے آئسولیٹ کرنا، اور پھر انہیں جو ہے مائٹوٹک انہیبیٹرز وغیرہ جو ہے ان کا استعمال، اور اسی طرح سے فکسیٹیوز کا استعمال، اور اس طرح سے ٹیکنیک جو ہے اس کو ریفائن کر کے اور یوز کرنا 1950s میں سٹارٹ ہوا۔ پھر 1960s کے اندر جو ہے اس میں اسے جو بیماریاں ہیں یا ڈیزیزز ہیں ان کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ سگنیفیکنس آف کیریوٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم جو ہے سیل اسے ڈیفیکٹو کروموسومز جو ہوتے ہیں کسی سیل کے اندر اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کیریوٹائپ کی مدد سے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے اب نارمل نمبر آف کروموسومز جو ہیں، یعنی اگر ہم کوئی سیل لے رہے ہیں کسی پری نیٹل سیمپل سے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے بیماریوں کی تشخیص کے لیے کہ کروموسوم نمبرز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب نارمل نمبر آف کروموسومز جو ہیں اس کا بھی ہم جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم جو ہے جو کنجینیٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہے یا کچھ ٹائپس کا کینسر ہے اس کا ہم جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں، اور جب تشخیص جلدی ہو جائے تو بیماری کا بہتر طریقے سے علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کیمیکلز اس میں ہم کون کون سے یوز کرتے ہیں یا جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ جب ہم سیلز کو جو ہے آئسولیٹ کر لیتے ہیں کیریوٹائپنگ کے لیے تو ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ہمیں مائٹوسس کا جو ریٹ ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے۔ تو مائٹوٹک سٹیمولنٹس ہم یوز کرتے ہیں اس میں، جیسے فائٹوہیم گلوٹینین ہے، انٹرلیوکن ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں انہیں ہم نے کلچر کروانا ہوتا ہے۔ ان کی گروتھ کے لیے ہمیں ایک کلچر میڈیم چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے RPMI1640 کو یوز کر سکتے ہیں، DMEM کو یوز کر سکتے ہیں جس میں جو کہ مخفف ہے ڈلبیکو موڈیفائڈ ایگل میڈیم کا۔ اسی طرح سے ہم جو ہے MEM کا میڈیم یوز کر سکتے ہیں جسے منیمم اسینشیل میڈیم کہتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ کلچر میڈیمز ہیں جو کہ جو ہے سیلز کو نیوٹریشن پرووائڈ کرنے کے لیے اور گرو کروانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ جب سیلز جو ہیں وہ ایک سفیشینٹ تعداد میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے جو ہے ان کی ڈویژن کو روکنا ہوتا ہے، اور میٹافیز کے اندر ہم نے جو ہے بہت سے سیلز اکٹھے کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ ویزیبل ہوتے ہیں کروموسوم، اور ہم ایزیلی جو ہے ان کی کیریوٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مائٹوٹک انہیبیٹرز ہم یوز کریں گے جیسے کہ کولچیسین ہے یا پھر نوکوڈازول ہے۔ اس طرح کے چیزیں جو ہیں یہ سیلز کی مائٹوسس کو روک دیں گی اور انہیں جو ہے میٹافیز سٹیج پہ جو ہے اریسٹ کر دیں گی۔ اس کے علاوہ سیلز جو ہم نے جنہیں اریسٹ کیا ہے مائٹوٹک میٹافیز پہ، ہمیں یہ بھی درکار ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے سیلز کے اندر چینجز نہ آئیں۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے فکسیٹیوز یوز کرتے ہیں جس میں جیسے میتھانول ہم یوز کر سکتے ہیں، ایسیٹک ایسڈ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کروموسومز کو زیادہ سے زیادہ واضح کیا جائے
تو ان کی ویزیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم جو ہے اسٹینس بھی یوز کرتے ہیں. موسٹ کامنلی ہم اس میں جو ہے جیمسا اسٹین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. آگے اس کا پروسیجر ہے کہ کیریو ٹائپنگ جو ہے وہ کی کیسے جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے آئسولیٹ کرتے ہیں کسی سمیٹک سیل کو. زیادہ تر ہم بلڈ سیلز لیتے ہیں. تو بلڈ سیل اگر ہم لے رہے ہیں تو اس میں ہم جو ہے اینٹی کویگولنٹ ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ بلڈ کی کلاٹنگ نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے ان بلڈز کے اندر وہ جو ہمارے پاس بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے ہمیں اینٹی کویگولنٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کی سینٹریفیوگیشن ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو مطلوبہ سیلز ہیں جو ہمارے انٹرسٹ کے سیلز ہیں وہ جو ہے سیپریٹ ہو جائیں اور ان پہ پھر ہم جو ہے فردر پروسیجر کو ان کے ساتھ کنٹینیو کر سکیں. تو یہ جو سیلز ہوتے ہیں پھر ہم انہیں جو ہے مائٹوسس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے جو ہے ان میں کیمیکلز ایڈ کریں گے. جیسے ہم نے اوپر مائٹوٹک سٹیمولنٹس پڑھے ہیں, فائٹو ہیموگلوٹینین ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے انٹرلیوکنز ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ سیلز جو ہیں وہ تیزی سے ڈیوائیڈ ہوں اور ان کے نمبر میں اضافہ ہو. اس کے علاوہ سیل کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے جو ہے ہم جو ہے انہیں کلچر میڈیم میں رکھیں گے کئی دن کے لیے, اور اس میں ڈفرینٹ طرح کے کلچر میڈیا ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جنہیں ہم جو ہے اوپر پڑھ آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے جب ہمارے پاس بہت سی تعداد میں سیلز آ جاتے ہیں تو سیل کو ہم نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کی ڈویژن کو روکنا ہوتا ہے میٹافیز سٹیج پہ. میٹافیز سٹیج پہ ہم اس لیے اسے اریسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس جو سٹیج ہے اس پہ کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں, ویزیبل ہوتے ہیں. ایکویٹوریل پلیٹ یا میٹافیز پلیٹ پہ وہ آ کے لگ چکے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ہے کیمیکلز جیسے کہ کولچیسین جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم کیا کریں گے, اس کے بعد جو ہے ہم اس کی فکسیشن بھی کر سکتے ہیں اور اس میں فکسیٹیوز یوز کریں گے تاکہ سیل کے اندر چینجز نہ آئیں. پھر ہم اس کے بعد سٹیننگ کرتے ہیں سیلز کی تاکہ کروموسومز جو ہیں ان میں بینڈنگ پیٹرنز بن جائیں اور وہ زیادہ واضح ہو جائیں. تو اس میں یہاں پہ ہم جیمسا سٹین جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس سلائیڈ کو جو ہے دیکھیں گے مائکروسکوپ کے نیچے, اور یہ مائکروسکوپس جو ہیں یہ اکوپڈ ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ ایک جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ اٹیچ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ڈیجیٹل کیمرہ سے تصویر لی جاتی ہے جو کہ امیج آف کروموسوم جو ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے اور اسے ڈسپلے کیا جاتا ہے ایک بڑی کمپیوٹر سکرین پہ, جس سے ہم جو ہے واضح طور پہ جو ہے کروموسوم کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک سافٹ ویئر بھی یوز کرتے ہیں جو کہ کروموسومز جو ہیں انہیں ارینج کر دیتا ہے پیئرز کے اندر, اور یہ کام جو سافٹ ویئر کرتا ہے وہ کروموسومز کی اپیئرنس کی بیس پہ کرتا ہے, ان کے بائنڈنگ پیٹرنز کو میچ کرتا ہے, ان کے سائز وغیرہ کو میچ کرتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے ایک کیریو ٹائپ جو ہے وہ بن کے آ جاتی ہے جیسے ہم نے شروع میں دیکھی تھی, لائک دس. تو اس میں اس طرح سے جو ہے ہم کیریو ٹائپس جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اینالائز کرنے کے بعد کہ کروموسومز کا نمبر جو ہے وہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے, ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ اس انڈیویجول کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اسے میڈیکل پرپسز کے لیے ہم جو ہے یوز کرتے ہیں.